ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک عورت کا، وہ رات اس کو جو ہے وہ بازار میں سے مارا گیا، اس پر گستاخی کا الزام لگایا گیا۔ کیا وجہ پوچھی گئی تو وجہ بتائی گئی کہ اس نے اپنے کپڑوں پر آیات لکھوائی ہوئی ہیں۔ اب ان میں سے نہ کوئی پڑھنے والا تھا۔ اب عربی، اگر عربی کا کوئی خط لکھا ہے یا عربی کا کوئی جملہ لکھا ہے یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو، ایک تو وہ قرآنی آیات نہیں تھی، دوسرے نمبر پر جو میں بیان اصل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو وہ عربی لکھی ہوئی پر آپ نے کہہ دیا کہ یہ گستاخ ہے، قرآن پاک کی گستاخی کر رہی ہے۔ ایک طرف اس کے صرف عربی لکھنے پر آپ نے گستاخی کا فتویٰ لگا دیا، دوسرے طرف آپ کو پیر جو ہیں وہ لکھ لکھ کے قرآنی آیات یا دوسری چیزیں دے رہے ہیں، وہ آپ اپنے جسم کے ساتھ باندھ کے پھر رہے ہیں۔ اور جسم کے ساتھ باندھنا چھوڑیں، اس کو میں نے خود دیکھا ہے، آیت الکرسی کو لٹکایا ہوا ہے اپنے وہ چھوٹی کروا کے لکھوا کے، وہ اس پر کیا حکم لگے گا؟ پھر اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، اس سے جی اس کو باڈی پر تعویذ کو پھیر کے ساری باڈی پر پھیرے، اس سے نہانا ہے، اب وہ اس پر کیا حکم ہے؟ اس کو جلانا ہے باڈی پر پھیر کے، اس پر کیا حکم ہے؟ ایک طرف وہ ویسے عربی لکھی ہے، اور عربی کی عبارت، ہر عربی کی عبارت قرآن نہیں ہوتی۔ عربی ایک زبان ہے، اور زبان، عربی زبان میں مختلف طرح کے، حالانکہ وہ کوئی عبارت بھی نہیں بن رہی تھی، وہ جو اس پر لکھا ہوا ہے نا، وہ کوئی عبارت نہیں بن رہی، وہ ایک سٹائل کی طرح، ایک ڈیزائن کی طرح تھا، اور اس کو پکڑ کے بنا دیا جی پتہ نہیں اس نے گستاخی کر دی۔ اللہ کے بندو، وہ چیزیں سوچو جہاں پر آپ غلطی کر رہے ہو، کہ قرآن پاک کو لکھ لکھ کے اپنے کوئی سینے پر باندھ رہا ہے، کوئی بازو پر، کوئی پیٹ پر باندھ رہا ہے، اور ویسے ہی آپ واش روم جا رہے ہو، ویسے ہی پاک ہو ناپاک ہو کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اور جہاں پر ہمارا ایمان، جتنے وہاں پر نعرے لگانے والے تھے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو سنت، خلاف سنت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں دیکھتا ہوں حلف چکائیں ان سے، حلف اٹھوائیں کہ بھئی کون کون نمازی اور کون کون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا حکم دیا، کون داڑھی رکھنے والا ہے۔ دعویٰ کرنے میں، فتوے لگانے میں ہم سب سے آگے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے، ہم تو کہیں گے کہ جی اسلام ہم سے زیادہ کوئی مانتا ہی نہیں۔ اور جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں پر کچھ نہیں جی۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، بالکل جی، ہر بندہ تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ داڑھی رکھنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ یہ دوگلا پالیسی ہے، دوگلا پن ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ کرنے کی وفا کرے، کہنے کی تو بس ایسے ہی چلتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نبھائیں جیسے کہا گیا ہے، ایسے ان معاملات میں نہ پڑے، خود کو بھی ذمہ دار نہ، خود کو بھی وہ اس چیز میں نہ ڈالیں، اور خود بھی تنگ نہ ہوں اور لوگوں کو بھی تنگ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔